ایک سرد اور سنسان رات تھی جب میں نے اینڈی کی موت کی خبر سنی۔ پولیس نے بتایا کہ اسے اپنے گھر کی اٹاری میں مردہ پایا گیا۔ اس کا جسم انتہائی کمزور اور چہرہ کچلا ہوا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کے والد جو برسوں سے اسی گھر میں رہ رہے تھے پھر غیر فطری طور پر ہلاک پائے گئے۔ ان کے ساتھ دو کتے بھی تھے جن میں سے ایک کو کچل کر مارا گیا تھا اور دوسرا بھوک سے مر گیا تھا۔ جب پولیس نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں حیران رہ گیا۔ اینڈی سے میری آخری ملاقات کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، مگر اس کی بنائی ہوئی گڑیا آج تک میری یادوں میں تازہ تھی۔ وہ بے جان گڑیا جو اس نے اپنے تنہائی بھرے دنوں میں بنائی تھی، وہ اس کا سب سے بڑا شاہکار تھی، مگر شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے اینڈی کو پہلی بار اسکول کی پارکنگ لاٹ میں تنہا بیٹھے دیکھا تھا۔ اس وقت ہم صرف 8 سال کے تھے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے تو اس نے بس اتنا کہا، میرے والدین بس تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، مگر میں بھی اس وقت بہت چھوٹا تھا کہ اس کے جذباتوں کی گہرائی کو سمجھ سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اینڈی میرا سب سے اچھا دوست بن گیا۔ ہم نے گھنٹوں ویڈیو گیمز پر باتیں کی اور اس کی ڈرائنگ کی مہارت ہمیشہ مجھے حیران کر دیتی تھی۔ مگر جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے، اینڈی کی زندگی میں تنہائی بڑھتی گئی۔ اس کی ماں جلد ہی بیمار ہو کر چل بسی، اس کا بھائی فوج میں چلا گیا اور اس کے والد نے ہمیشہ اسے نظر انداز کیا۔ اینڈی نے کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائی، نہ ہی اس نے شہر چھوڑنے کی کوئی کوشش کی۔ اس کی دنیا بس اس کی ڈرائنگز، اس کی ویڈیو گیمز اور اس کا کام تھا۔ جب میں برسوں بعد واپس آیا تو اس کا گھر مکمل طور پر ویران ہو چکا تھا۔ اس کا اٹاری ایک عجیب و غریب ورکشاپ میں تبدیل ہو چکا تھا اور ہر جگہ پر اس کے ہاتھ سے بنائے ہوئے کھلونے اور تیل سے بنی ہوئی پینٹنگز موجود تھی، جن میں زیادہ تر خواتین کے عجیب و غریب خاکے تھے۔ اور پھر اس نے مجھے اپنا سب سے بڑا راز دکھایا۔ یہ ایک انسانی کامت روبوٹ تھا جس کے جلد مصنوعی تھی اور حرکت کرنے کے قابل تھا۔ اینڈی نے اسے مکمل طور پر اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور اس کے مطابق یہ ہر مرد کا خواب تھا۔ میں اس وقت ہنسا تھا، مگر اندر ہی اندر مجھے عجیب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اینڈی نے کندھے جھٹک دیے، مجھے نہیں پتا، بس یہ میرا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا۔ مجھے اینڈی کی حالت پر افسوس ہوا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے، مگر وہ ناراض ہو گیا اور مجھے گھر سے جانے کو کہا۔ میں نے اسے اپنا نمبر دیا اور کہا کہ کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھے کال کرنا، مگر اس نے کبھی کال نہیں کی۔ اب جب اتنے سالوں کے بعد میں آیا تو اینڈی مر چکا تھا۔ اس کے والد کی موت بھی ویسی ہی پراسرار تھی۔ پولیس کے مطابق اینڈی کے جسم پر غیر فطری چوٹوں کے نشانات تھے، جیسے کسی مشین نے اسے مارا ہو۔ مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ پولیس کو اینڈی کے کمرے سے کوئی ڈال نہیں ملی تھی۔ میں نے جب تفتیشی افسر کو اینڈی کی ڈال کے بارے میں بتایا تو وہ حیران نظر آئی۔ ہمیں وہاں کچھ نہیں ملا، شاید وہ پرانی چیز ہوگی جسے اینڈی نے پھینک دیا ہو، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں تھا۔ اینڈی نے اسے کبھی نہیں پھینکا ہوگا۔ تو پھر وہ ڈال کہاں گئی؟ کچھ دن بعد مجھے اینڈی کے بڑے بھائی ایرک کی کال آئی۔ وہ اینڈی کا ایک پرانا اسکیچ بک لے کر میرے پاس آیا۔ جب میں نے اسے کھولا تو وہی پرانی ڈرائنگز تھیں جو میں نے اینڈی کے ساتھ بچپن میں دیکھی تھیں، مگر ان کے ساتھ کچھ نئی چیزیں بھی تھیں۔ کچھ صفحات پر ڈال کے بلو پرنٹس تھے، مگر سب سے خوفناک چیز ورژن 2، 3 اور 4 لکھا تھا۔ ان کی تاریخ اینڈی کی موت کے کچھ دن بعد کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اینڈی کی موت کیسے ہوئی۔ پولیس نے اس کیس کو بند کر دیا اور اس کا پرانا گھر بلڈوز کر دیا، مگر ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ اگر اینڈی مر چکا ہے اور ڈال کہیں نہیں ملی تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ابھی بھی کہیں باہر اندھیرے میں آزاد گھوم رہی ہو؟ دوستو، یہ سچا قصہ میرے ایک فارنر دوست نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں، اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔